اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم نے اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب کے اندر جو انقلاب برپا کیا وہ کون سا انقلابی نظریہ تھا کہ جس انقلابی نظریے کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب کے اندر ایک انقلاب برپا کیا۔ ظاہر بات ہے کہ انقلاب برپا کرنے کے لیے کوئی انقلابی نظریہ بھی تو ہونا چاہیے کہ وہ کون سا انقلابی نظریہ ہے، اور انقلابی نظریہ وہ ہوا کرتا ہے جو رائج الوقت سیاسی نظام، معاشی نظام اور معاشرتی نظام کی جڑوں کے اوپر تیشہ بن کے گرے، آسمان کی بجلی بن کر وہ کڑکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابی نظریہ عقیدہ توحید دنیا کے سامنے پیش کیا، اور یہی وہ انقلابی نظریہ تھا جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ وہ انقلابی نظریہ عقیدہ توحید تھا، اور یہ ایسا انقلابی نظریہ تھا کہ جو اس وقت کا رائج الوقت جو سیاسی نظام تھا، جو معاشرتی نظام تھا، جو معاشی نظام تھا، اس کی جڑوں پر وہ تیشہ بن کے گرتا تھا، اور اس کی جڑوں پر وہ آسمان کی بجلی بن کر کڑکتا تھا۔ ہم نے تو عقیدہ توحید کو بہت ہی زیادہ منجمد کر دیا ہے کہ جس وقت کوئی عقیدہ توحید کی بات کرتا ہے فوری طور پر ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں۔ بس یہ چند چیزیں ہیں کہ ہمارا ذہن، ہماری فکر انہی چیزوں کے گرد گھومتی ہے، حالانکہ عقیدہ توحید تو بڑی وسعت والا، وسعت کا حامل تھا۔ عقیدہ توحید کے بہت سارے متضمنات تھے، عقیدہ توحید کے بہت سارے تقاضے تھے۔ ان میں سے جو ایک بنیادی تقاضا ہے کہ انسانی حاکمیت کے بجائے خلافت کا تصور پیدا ہو جائے، کہ اللہ کی زمین پر حاکمیت قائم ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی قائم ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی حاکمیت کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ تو کسی فرد کی حاکمیت کا کوئی تصور ہے۔ جیسا کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا رب ہوں، اور ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں کہ فرعون نے کہا کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، کیا مصر کی بادشاہت میرے پاس نہیں؟ کیا مصر کا پورا کنٹرول میرے پاس نہیں؟ کیا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول پہ نہیں؟ فرعون نے تو اپنی حاکمیت کا تصور قائم کر دیا تھا۔ اللہ کے علاوہ زمین پر نہ تو کسی فرد کی حاکمیت کا کوئی تصور ہے، نہ ہی کسی قوم اور نہ ہی کسی رعایا کی حاکمیت کا کوئی تصور ہے۔ آج جو فلسفہ ہم نے پیش کر دی یہ کیا ہے؟ یہ رعایا کی حاکمیت کا تصور ہے۔ اللہ کے علاوہ زمین پر کسی کی حاکمیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے انسان کو بھیجا ہے تو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں تمہیں زمین پر بھیج رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں، نائب بنا کر بھیج رہا ہوں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نائب، اللہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اور اس کے نائب ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نظام کو اس زمین پر قائم کریں، اللہ کی وہ جو خلافت کا نظام ہے اس کو قائم کریں، اور اللہ نے اسی کام کے لیے ہمیں اس دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ عقیدہ توحید کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ انسانی حاکمیت کے بجائے خلافت کا تصور پیدا ہو۔ حضور نے یہی انقلاب برپا کیا تھا۔ پھر عقیدہ توحید کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے ملکیت کے بجائے امانت کا،
کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے یہ سب اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، ہم اسے وہاں ہی صرف کر سکتے ہیں جہاں پر اللہ کا حکم ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر تیشہ بن کے گرتی ہے کہ ایک آدمی ہے، سرمایہ دار ہے، مالدار ہے، اس کی ملکیت میں بڑا مال ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو جہاں مرضی صرف کروں، اللہ نے میری اس پر ملکیت ہے، میں چاہے زنا کا اڈا قائم کروں، چاہے میں رشوت خوری کروں، چاہے میں سودی کاروبار کروں، جو مرضی کروں، اس لیے کہ میری ملکیت میں ہے۔ لیکن جب اس کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جائے ہاں یہ مال اللہ نے مجھے دیے، اس پر ملکیت اللہ کی ہے، اللہ کی میرے پاس جو ہے یہ امانت ہے، میں اس مال کو وہاں صرف کر سکتا ہوں جہاں اللہ کا مجھے حکم ہوگا، جہاں اللہ کا مجھے حکم نہیں میں اس مال کو وہاں صرف نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی میری جان ہے، میں اپنی جان کے بارے میں یہ تصور قائم کر لوں کہ ہاں اللہ کی یہ جو اللہ نے مجھے جان دی ہے اس کا مالک اللہ ہے، یہ اللہ کی ملکیت میں ہے، ہاں یہ میرے پاس امانت ہے، اس کو میں وہاں صرف کر سکتا ہوں جہاں اللہ کا حکم آئے گا۔ تو عقیدہ توحید کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ملکیت کے بجائے امانت کا تصور پیدا ہو جائے، اور عقیدہ توحید کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ انسانی معاشرت میں مساوات کا تصور پیدا ہو جائے کہ پیدائشی طور پر تمام کے تمام انسان برابر ہیں، کوئی کسی سے اونچا نہیں، کوئی کسی سے نیچا نہیں، کوئی کسی سے اعلیٰ نہیں، کوئی کسی سے افضل نہیں، کوئی کسی سے ارذل نہیں، پیدائشی طور پر تمام کے تمام انسان برابر ہیں۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم، لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کی، ہمارا خالق اللہ ہے، اس نے ہمیں ایک ہی جان یعنی آدم سے پیدا کی، ہم سارے کے سارے آدم کی اولاد میں سے، لہذا یہ تصور پیدا ہو جائے کہ معاشرتی مساوات کا، کہ تمام کے تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں، کوئی کسی سے افضل نہیں، کوئی کسی سے ارذل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا فرمایا اور لوگوں سن لو کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، نہ تو کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت ہے اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل ہے، سارے کے سارے برابر ہیں، سب تم آدم کی اولاد پہ سے ہو۔ لہذا اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ حضور نے جس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی کہ زمین پر اللہ کی حاکمیت، اللہ کے قوانین نافذ ہوں، پارلیمنٹ وہ فیصلہ کرے جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا قانون ہے، لہذا اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد نہیں کریں گے، مسلمانوں ہم عند اللہ مجرم کہلائیں گے، ہم نے تو نبوت کے اس دین کو قائم نہیں کیا۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایک خطہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں بالفعل اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون نافذ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنا دین قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم جد و جہد کرنا شروع ہو جائیں کس طریقے سے اللہ کا نظام، وہ خلافت کا نظام اور اللہ کا دین قائم ہو جائے، اور اللہ کے قوانین پورے طریقے سے نافذ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على